اب قرآن پھر اپنی بات پہ آ گیا. شروع سے وہ یہ کہتا آیا تھا کہ مکافات عمل برحق ہے، یاد رکھو جو بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے، فرد ہو یا قوم، وہ تباہی سے نہیں بچ سکتے. اور اگلی بات وہ جو قرآن کا ایمان، اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کی گرفت نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی مسلسل آگے بھی چلتی ہے. اور اسی پہ ان کو اعتراض تھا. بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ پہلوں کی باتیں ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو اس سے کہو کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے واپس لائے. وہ یہ اعتراض کرتے تھے، یہی بات تھی شروع سے چلی آ رہی. تو یہاں پھر اس کو دہرایا یہ سب کچھ کہنے کے بعد. وہ خدا کے جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا اور اسے پیدا کرنے کے بعد پھر وہ تھک نہیں گیا کہ کچھ اور پیدا نہ کر سکے. کیا بات ہے! قرآن ایک ایک لفظ میں مذاہب باطلہ کے ایک ایک باطل عقیدہ کی تردید کرتا جاتا ہے. تورات میں ہے یہ کہ خدا نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد تھک گیا. 7واں دن اس کا آرام کا دن ہے. یہ جو آپ چھٹی مناتے ہیں ہفتے کے بعد، سبت، وہ ان کے ہاں سیٹرڈے تھا، سبت جس کو وہ کہتے تھے. سبت کے دن ان کے ہاں کاروبار بالکل ناجائز تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے جب خدا سو رہا ہے تو ہم کیسے کاروبار کر سکتے ہیں. وہ چھٹی اس لیے خدا کے سونے کی بنا پہ مل گئی تھی انسانوں کو، حالانکہ یہ روز رات کو سوتے ہیں اور وہ کہتا ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی تھی. تو وہ جو چھٹی تھی ان کے ہاں کی، جو ان کے ہاں وہ چھٹی ہوئی. عیسائیوں نے جب یہودیوں کے خلاف محاذ قائم کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کو، خدا کے بیٹے کو صلیب پہ چڑھا دیا ہے، یہودیوں کے خلاف بے حد سخت نفرت دشمن تھی عیسائیت کی. انہوں نے یہودیوں کے ہر شاعر کی خلاف ورزی کی. یہ ختنہ کراتے ہیں، ہم ختنہ نہیں کرائیں گے. یہ سور کو حرام سمجھتے ہیں، ہم سور کھائیں گے. یہ ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں، ہم اتوار کی چھٹی کریں گے. ہم نے کہا ہم جمعے کی چھٹی کریں گے. یہ وہ جمعے کی کرنے لگ گئے تھے. پھر کیا تماشا ہے! بات جمعے کی آ گئی تو پھر یہی ضمن میں قرآن کریم میں خود یہ موجود ہے جمعے کے متعلق کہ جب اس اجتماع کے لیے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جایا کرو. تو اس سے پہلے کاروبار کی سند تو قرآن نے خود دے دی، تو وہ چھٹی نہیں. اور پھر اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ختم ہو جایا کرے تو پھر جاؤ کاروبار کیا کرو. الرغم قرآن کے خلاف ہے یہ کاروبار بند کرنا، کاروبار بعد میں بھی بند کرنا، قرآن کی اس آیت کے متعلق. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات میں ہے کہ خدا 7ویں دن پھر تھک گیا، سو گیا. قرآن جاتے جاتے ایک بات کہا جاتا ہے کہ کائنات اس نے تخلیق کی، انسان پیدا کیے، تو تھک نہیں گیا اس کے بعد کہ پھر ان انسانوں کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے. کیا بات ہے اس کے انداز کی صاحب! چلتے چلتے ایک ایسی بات کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے اہم عقائد باطل ہیں ان کی تردید کر دیتی ہے بات. انہ علی کل شیء قدیر ویوم یعرض الذین کفروا علی النار. میں 2-4 منٹ زیادہ لے لوں گا، 2-3 آیتیں باقی رہ گئی ہیں. الیس ھذا بالحق، تباہی جب سامنے آ جائے گی ان سے تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تم سے کہا جائے گا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، سچا ہے یا نہیں وہ دعویٰ ہمارا؟ پکاریں گے کہ ہاں سچ ہے صاحب. قالوا بلا ربنا، خدا شاہد ہے کہ وہ بات بالکل سچ ہو کر نکلی جو ہمارے سامنے آئی. وقال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہا کہ اب پھر اس معذرت سے کچھ فائدہ نہیں، سیلاب آ گیا اب نہیں. پہلے بند بنا لیتے تو بچ جاتے، اس کے آ جانے کے بعد تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہی بات کہ اتنی مخالفت یہ کر رہے ہیں، تان و تشنیع کے نشتر ہیں جو چپ ہو رہے ہیں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کوئی بات نہیں، آپ ہی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے رسول،
پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. جس نے بھی حق کی بات کی ہے دنیا میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. استقامت سے جمے رہو. صبر کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ صبر کر بچڑا ہو کچھ ہو نہیں سکتا تے کی کرنا ہویا ہوں. صبر دے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے گا. انتہائی بے چارگی کے لیے یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. خدا تلقین رسول سے کر رہا ہے کہ اولو العزم انبیاء نے بھی ایسے. صبر کے معنی ہوتا ہے استقامت سے جم کے کھڑے رہنا کسی بات پہ, پاؤں میں لغزش نہ آ جائے. یہ ہوتا چلا آیا ہے, تمہارے ساتھ نئی بات نہیں ہے. انبیاء کرام نے, انبیاء اولو العزم ان کو کہا گیا ہے, صاحب عظیمت تھے وہ, انہوں نے بھی ایسے مقام پہ استقامت دکھائی تھی. ولا تستعجل لهم, اس کے لیے جلدی نہ کرو کہ وہ جلدی سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا. وہ تو ہمارے قانون کے مطابق آتا ہے. پھول بھی ایک وقت لیتے ہیں پھوٹنے کے لیے, کانٹے بھی چبھنے کے لیے ایک وقت لیتے ہیں. جلدی نہیں اس میں ہوا کرتی. فلا تستعجل لهم کأنه یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من النہار. اب تو نظر آتا ہے کہ بڑا لمبا وقفہ پڑ گیا صاحب, آتا کیوں نہیں عذاب. جب عذاب آ جائے گا تو ان کو نظر آئے گا کہ صاحب ہم تو یوں ہی شاید ایک گھڑی آدھی گھڑی زندہ رہے, وہ جھٹ سے آ گیا. مصیبت کے وقت جب یہ آتا ہے تو نظر ہی یوں آتا ہے. بلاغن, کیا بات ہے, آخری آیت کے آخری الفاظ ہے. پہنچا دیا گیا جو کچھ پہنچانا تھا. یہلکو فہل یہلکو الا القوم الفاسقون, تباہ ہوتی ہیں قومیں لیکن صرف وہ جو صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں. سورہ الاحقاف آج ختم ہو گئی عزیزان من. آئندہ ہم اگلی صورت ہے سورہ محمد 47ویں صورت, اس سے درس کا آغاز کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. آتے ہیں تو وہ تو اپنے ہمدردی کے جذبے سے آتے ہیں, شریک غم ہونے کے لیے. تجربے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جتنی بار کوئی آئے اور اس سے وہ داستان دہرائی جائے تو یہ زخم چھل جاتا ہے دوبارہ. اس زخم کو مندمل, وہ ٹائم جسے کہتے ہیں نا ہیلر ہوتا ہے, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھولتا ہے آدمی. جتنی یاد دلائی جائے اس چیز کی اتنا ہی وہ زخم پھر مندمل ہونے سے بچ جاتا ہے. میں احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ میرے غم میں شرکت کے لیے تشریف بھی لائے, اس کے بعد بھی آئیں گے. اگر میں خود ان سے مل کے نہیں بات کر سکا تو وہ مجھے قابل معذرت سمجھیں کہ میری کیفیت ایسی نہیں تھی. حادثہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا. اس عمر میں اس قسم کا جوان سال بیٹا جس نے سنبھال رکھا تھا پورے گھر کو, اور میری دیکھ بھال بھی وہی کیا کرتا تھا, اور اس کا بدل نہیں ہے اس وقت ہمارے ہاں کوئی. احباب کا شکریہ. میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان دوستوں سے خود نہیں ملا تھا آگے. شکریہ.